بھر کے اندر بجٹ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی انکم کہاں کہاں سے ہوگی، لیکن جب لوگوں کو زبردستی مجرم قرار دے کر اس کے ساتھ پیسہ لینے کا طریقہ کار یہ واحد فارمولہ ہے جو حکومت سندھ ہی اپنا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں گے میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ آپ کو زبردستی لوگوں کو مجرم بنانا ہے، اور مجرم بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک چالان کاٹنا ہے، اور چالان کاٹنے کے بعد آپ کو اس کو پیسہ لینا ہے۔ ٹوٹل چالان کاٹنے کی مد میں جو سندھ حکومت نے ہدف رکھا ہے وہ رکھا ہے 11 ارب اور 38 کروڑ روپے۔ یعنی کہ آپ نے اگر قانون کا احترام کرنا آپ کو نہیں سکھانا ہے، آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو لائن میں کس طریقے سے چلنا ہے، آپ کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کو سگنل کو کس طریقے سے پار کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں بتانا کہ ہیلمٹ پہننا ہے یا سیٹ بیلٹ لگانا ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اس تمام جتنے بھی پولیس والے کھڑے ہوں گے مختلف چوکس پر ان سب سے زیادہ چالان وصول کرنا ہے۔ اور سوچئے کہ 11 ارب روپے 38 کروڑ کا چالان کا بجٹ رکھا گیا ہے، اور موسٹلی ظاہر سندھ کے شہری علاقوں سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر مہینے انہیں 1 ارب روپے کا چالان کرنا ہے، اور 1 ارب روپے چالان کرنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انہیں روز کی بنیاد پر کم از کم شہریوں سے 4 کروڑ روپے کا جرمانہ کرنا ہے، چالان کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس نمبر پلیٹ نہ ہو، آپ کے پاس یہ معاملات ہوں، آپ کے پاس وہ معاملات ہوں، اس کا مطلب قانون کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ سندھ حکومت ہر طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ انہیں نچوڑا جائے۔ اب یہاں پر سندھ حکومت کے دعوے اپنی جگہ پر، لیکن کہیں پر بھی آپ نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی کہ آپ کو چالان کا ہدف میں اتنے پیسے روزانہ کی بنیاد پر 4 کروڑ روپے آپ کو لازمن کرنا ہے۔ اس کے لیے تمام ایسوز جو پولیس کے ہوتے ہیں، ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 20 سے 25 لاکھ روپے نکالنے ہیں، یعنی کہ عوام کو ہر صورت میں چالان کرنا ہے، اور پھر اس پہ ان کا کمیشن الگ ہوگا، یعنی کہ جو بھی چالان ہوگا، جس مشین سے بھی چالان ہوگا، اس کا کمیشن ایک علیحدہ نکلے گا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کہیں پر آپ نے ایسی مثال دیکھی ہے؟ آپ داد دیں گے یہاں پر نمبر پلیٹ صرف اس لیے چینج کروائی جا رہی ہے 45 لاکھ موٹر سائیکلز کی کہ اس سے کتنا زیادہ یہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، صرف ریونیو، لیکن اگر آپ عوام پر لگانے کی بات کریں تو وہ آپ کو صفر نظر آئے گا۔ اب کچھ معاملہ ہوا ہے، میں آپ کو بڑی ہی تہلکہ خیز خبریں دینے والا ہوں، ذرا سنتے جائیے۔ ہم نے کچھ دن سے ایم کیو ایم میں جو اختلافات تھے اس کی خبروں کو، اور پھر کل انیس رام خانی صاحب اور کامران ٹیسوری صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس خبر کو بریک کیا تھا۔ اس بریک کرنے کے بعد مجھے کچھ ایم کیو ایم کے لوگوں کے رابطے ہوئے مجھ سے، اور انہوں نے مجھ سے رابطے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، ہم کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف کمپین، ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپین کرتے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے سب واپس مل جاتے ہیں، پھر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم جائیں کہاں؟ تو آج تک ایم کیو ایم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ، کسی زمانے میں ایم کیو ایم لندن سے خطرہ ہوتا تھا، آج کل ایم کیو ایم کو اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہونے لگا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف برے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ آپس میں دوبارہ سے مل جاتی ہے۔ تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم اپنا پلڑا کس طرف رکھیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم کے کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز باقاعدہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب اب کسی بھی طرح اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا جائے، کیونکہ ہم آج اگر کسی طرف جاتے ہیں تو کل معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ اتحاد ہو گیا، ہم کہیں پر بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو ایم کیو ایم کے آپس کی چپکلش چل رہی ہے، اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم اکثر وہ کہتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کہا کرتے تھے کہ عجیب ایم کیو ایم ہو گئی تھی کہ رات کو ہم جو ہے وہ دن بھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف برائی کرتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر رحمان ملک ملاقات کرتے تھے، وہاں لندن سیکریٹریٹ میں الطاف حسین صاحب سے بات کرتے تھے، اور اگلے دن صبح ہم استقبال کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال آج کل ایم کیو ایم کو آپس میں پڑ گئی ہے کہ رات کو جو ہے وہ کسی کے خلاف الزام تراشیاں ہوتی ہیں، دن اگلے دن جو ہے وہ پھر اس کا استقبال ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ تو جائے کہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف ایک اور آپ کو اندر کی خبر میں دے رہا ہوں، اور اندر کی خبر بہت ہی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 4 وزراء کے کنٹرول بڑی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ ان 4 وزراء میں مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، اور پھر شرجیل انعام نعمان صاحب۔ کچھ لوگ ملے ہیں کہیں پر نا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اندرونی خبر دے رہا ہوں، اور وہاں پر کافی گلے شکوے ہوئے کہ جناب ہمیں ہر معاملے کے لیے ان 4 وزراء کا پچھلے 12-15 سال سے مکمل طور پر ہولڈ ہے، اسکیمز سے حوالے کے ساتھ ساتھ دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے انہی پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی یا انہیں بالکل ہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور جگہ پر بات ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے وزیر ہیں، اور وہ وزیر کا نام، ان کا میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ان کے کچھ ٹی وی چینلز بھی ہیں، ان کے خلاف کچھ جگہوں پر کیمپین چل رہی ہے، تو وہ اس بارے میں پریشان ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ طاقتور اور وزراء ان کے خلاف جان بوجھ کر کیمپین چلوا رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں اور بہت اہم معلومات دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ جگہوں پر شکوے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں میرے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے، اور ان کو شک اور شبہ یہ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی لابی ان کے خلاف ایک کیمپین چلوا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ طاقتور وزراء کے ہاتھ ہیں۔ یہ بے باقاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں نام بھی لے لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو میں ان ملاقاتوں کا حوالہ بھی دے دوں گا جہاں سے میرے پاس یہ خبر آئی ہے۔
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहा है, वो कह रहा है वो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहा है, और कुछ इख्तलाफात की खबरें हमारे पास, हमारे कानों तक आना शुरू हो चुकी है। अब इस हवाले से मैं आपको मजीद खबरें भी दूंगा और बड़ी अहम खबरें दूंगा, वो खबरें कि जो अब तक आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी, कि उन खबरों के पसे पर्दा मामलात क्या हैं और किस किस तरीके से कहां पर ये सारा सिलसिला हो रहा है। दूसरी बात, आपने एक और बात देखी होगी कि मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर तो हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब के पास एक और ओहदा दिया गया था, वो था बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान का। खास तौर पर जब 26वीं आईनी तरमीम चल रही थी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको ये डेजिग्नेशन दिया था, लेकिन उसके बाद से आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तर्जुमानी करते हुए कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहे होंगे। अब इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, और वो लंबी चौड़ी कहानी के पीछे कि किस तरीके से वो अब इन मामलात में उलझे हुए हैं, किस तरीके से वो इस वक्त सिंध के दीगर वुज़रा के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से उनके सिंध के दीगर वुज़रा के साथ ताल्लुकात की नोयत इतनी अच्छी नहीं है, और फिर PND से लेकर दीगर मामलात में उनके इश्यूज क्या हुए हैं, ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग खबरें दे रहा हूं आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। फिर एक और, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुस्से में नजर आए, और ये आप फुटेज देखिए। हर चीज में आप इस्लामा देते हो मुझे, इतना तो आप कर सकते हो, नौकरी दे सकते हो। अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको गुस्से में नजर आ रहे हैं, और ये गुस्से में नजर आ रहे हैं अपने खास आदमी पर। इस खास आदमी का भी बड़ा असर रसूख है सियासत के अंदर, लोगों की पसंद नापसंद के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के करीब लाने के हवाले से भी। ये जिस शख्स का इशारा हो रहा है, तस्वीर आप खुद देख रहे होंगे, नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के हैं वो इन साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके मामला किसके साथ कहाँ पर हैं। लेकिन खैर, मैं अब उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, ये ज़ाहिर स्टाफ और बॉस का मसला होता है, तो ज़ाहिर इसमें भी इतनी बड़ी खबर का अंसर नहीं कि उनको बिल्कुल हटा दिया गया, उनको हटाया नहीं जा रहा, लेकिन ये एक खबर जो चल रही थी वो वैसे ही चल रही थी। लेकिन मैं आपको अंदर की खबरें दे रहा हूं। अब आइए एक और बात पर, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरा दिन तस्वुर किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरा दिन इसलिए क्योंकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चली गई हैं। यहां पर अदालतें किस तरीके से फैसला करती हैं या क्या फैसला करती हैं, ये आप सबको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, और मैं ज़ाहिर है जब ताकत जिसके पास होती है तो अदालतें भी झुकाव उसी तरफ रखती है। आमतौर पर आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं होता। मैं हमेशा से इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ रहा हूं कि यहाँ पर ज़मीर की आवाज़, ज़मीर जाग जाता है। अब पहले कभी ज़मीर जागता है तो सीटें तहरीक इंसाफ से ले ली जाती है, जब ज़मीर दोबारा जागता है तो तहरीक इंसाफ को सीटें दे दी जाती है, फिर ज़मीर दोबारा से जागता है तो उनसे सीटें ले ली जाती हैं। लेकिन इस सारी सीटें लेने के बाद अब हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत दूसरा बजट दे चुकी है, और अब उसके बाद इनके 3 बजट बाकी हैं। आइंदा दिनों के अंदर मौजूदा हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि उसके पास 2/3 अक्सरियत हो जाएगी इस पूरे बहती हुई गंगा के अंदर, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तों की सीट्स मिलेगी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी, जहां जमीयत उलमा इस्लाम को मिलेगी। हैरतअंगेज़ तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की सबसे कम सीटें होंगी और मखसूस नशिस्तें सबसे ज़्यादा उसको मिलेगी। यहाँ पर MQM को मखसूस नशिस्तें मिलेगी। तो ज़ाहिर है अब इस बहती गंगा के अंदर ये सारी सियासी जमातें हाथ धोएंगी, और फिर इनकी आप देखिएगा कल या परसों इन लोगों की हल्फ बर्दारियों का भी जो मामला रुका हुआ था वो हल्फ बर्दारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत ले लेगी। इसका मतलब यह होगा कि मौजूदा हुकूमत के पास बड़ी से बड़ी कानून साजी करने का इख्तियार भी हासिल होगा। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि ये फैसले कानून के मुताबिक मुझे नजर नहीं आते। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग शिकायत कर सकते हैं कि जनाब आपने ऐसी बात की है, लेकिन ये कानून के मुताबिक नजर नहीं आते। ये अमूमन ज़मीर के जागने से होते हैं। जब तहरीक इंसाफ का दौर था और उस वक्त लोगों के ज़मीर जागते थे और मैं कहता था ये गलत है, तो लोग कहते थे कि यार ये क्या बात करो। और आज भी मैं इसी बात करूँ कि हमारे यहाँ कानून और इंसाफ को नहीं देखा जाता, बल्कि उस वक्त के हालात और वाक़यात को देखकर एक नजरिया ज़रूरत ईजाद किया है। सो मौजूदा हुकूमत ताकतवर से ताकतवर होती जा रही है, जंग के बाद दीगर मामलात, और उसके बाद मजीद ताकत हो जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आला हुक्म और पाकिस्तान के DG ISPR जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान की फौज की तर्जुमानी करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया। आज 2 दिनों से वो पूरे दुनिया की सुर्खियों के अंदर मौजूद है, और उनका खास तौर पर ये जुमला कि पाकिस्तान की फौज जो है वो सियासत से दूर रहना चाहती है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये इल्ज़ाम आयद होता है और सियासतदानों की तरफ से कि ये होता है, तो उन्होंने कहा कि ये आप सियासतदानों से ही पूछें कि वो फौज को क्यों शामिल करती है इन सारे इल्ज़ामात की, इन सारे मामला के अंदर। हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। अब वो DG ISPR के बयान के बाद से एक नया बहस का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन उस सारे सिलसिले में एक नया मोड़ भी आया, और नया मोड़ बड़ा अहम तरीके से आया। एक साहब में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो हमेशा खबर का अंसर जरूर पैदा करते हैं, और यह है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब। जरा सुनिए क्या कहते हैं, फिर मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप गौसे वक्त के साथ व्हाइट हाउस में, और यहां पे लोगों ने प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। वो एक भगोड़ा यूट्यूबर दाढ़ी रख के जो झूठ बोलता है, वो भगोड़ा मुझसे भगोड़ा हुआ है, मुझसे जो हुआ है उसका अपना मामला है। उसने भी जनाब ट्वीट कर दी कि जनाब अड्डे मांग लिए जी अमेरिका ने, फिर बाद में ट्वीट डिलीट कर दी। अब इन्होंने जो है वो ट्रंप को, यानी ट्रंप को गौस करार दे दिया है कि मौजूदा वक्त के वो गौस हैं। अब गौस का मतलब
اگر آپ ذرا سا بھی مذہبی معلومات رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی حوالے سے غوث کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر ایک غوث اعظم دستگیر کے نام سے عبدالقادر جیلانی صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، اور غوث کا مطلب جو ہے وہ اس وقت دنیا کا غوث قرار دینا، یہ ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کی ہے انہوں نے کہ جناب یہ ٹرمپ کو اس وقت کا غوث قرار دے رہے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انجینئر صاحب ہمیشہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ سرخیوں کے اندر رہے، وہ تمام معاملات کے اندر رہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ اچھا، آج کراچی میں ایک اور حوالے سے بھی کافی تناؤ پایا گیا۔ آج یکم محرم ہے، یکم محرم کے ساتھ ساتھ بڑا اہم دن تصور کیا جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ جہاں پر آج مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہیں پر آج کراچی شہر کے اندر سابقہ سپاہ صحابہ جو تھی ان کی طرف سے جلوس کی بھی بات کی گئی تھی، اور وہ نکلا جس کی وجہ سے شہر کے آج کئی علاقوں میں تناؤ کی کیفیت بھی موجود تھی۔ تو یہ بھی آج ایک خبر ساتھ ساتھ موو کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار اس حوالے سے کافی ٹینشن رہی تھی، جو گولی مار کے اندر واقعات رونما ہوئے تھے کہ جب وہاں پر سبیل لگی ہوئی تھی، پھر وہاں پر جلوس نکل رہا تھا، اور پھر وہ معاملات ہوئے تھے، تو بہت سارے سلسلے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو خیر آج اس حوالے سے بھی شہر میں تناؤ کی کیفیت رہی۔ اچھا، اب وہیں پر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا بھی آج ذکر چلتا رہا، اور خاص طور پر ان کا یہ بیان کہ یہ -1 کی انہوں نے مخالفت کی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا -1 کا فارمولہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کیا گیا، -1 کا فارمولہ وہاں پر بھی امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کل ہر جگہ پر جو ہے وہ انکم کی ضرور اگزامپل دی جاتی ہے، خاص طور پہ کچھ جگہوں پر تو مائنس کیا جاتا ہے، اور یہاں تو انکم نے خود نے اپنے رہنما کو جو ہے وہ مائنس کیا، تو آج وہ خبر بھی بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتی رہی۔ تو ان بڑی بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجازت دیجیے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اور ہاں، سوات کا جو واقعہ پیش آیا افسوسناک واقعہ ہے، افسوسناک ثانیہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر ریسکیو پر اتنا کام نہیں کیا تھا۔ میں نے پورا اس میں بتایا تھا کہ اگر یہاں پر آفات آ جاتی ہیں تو کسی بھی صوبے کے پاس ایسی سہولیات موجود نہیں کہ کسی بھی آفت سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ وہ بڑا مشہور محاورہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 15 منٹ کے اندر پیزا تو آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر 1 گھنٹے تک ایمبولینس نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، افسوسناک ثانیہ ہے جو کچھ بھی سوات کے اندر ہوا۔ KPK کی گورنمنٹ ہے، KPK کے اندر جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہے، اور PTI کی گورنمنٹ کا اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سہولیات اور انہوں نے عوامی سطح پر جو ہے وہ اتنا کام ان کا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں 2013 سے ان کی حکومت ہے، 12 سال سے ان کا وہاں پر اقتدار ہے، لیکن اب تک KPK کے اندر یہ بڑی الزام ان پہ کہا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہلکی ہی سطح پر، لیکن سندھ اور پنجاب کے اندر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہوتی ہے، گفتگو سامنے آتی رہتی ہے، لیکن KPK کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات عوامی کاموں کے پروجیکٹس پر جو ہے وہ زیادہ فوکس اب تک نہیں کیا گیا، جس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ اس کی ہے کہ اب تک وہاں پر فوکس اس طریقے سے عوامی کاموں پہ نہیں ہوا، اور اسے ماڈل پروونس یعنی کہ ایک بہت اچھا صوبہ بنانے کی طرف قدم نہیں بڑھا گیا۔ افسوسناک ثانیہ ہے، جتنا اس پر دکھ کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برسات کے موسم میں کراچی سے لے کر خیبر تک ہر شخص کا تحفظ فرمائے، یہاں ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ کا یقینی بنا